بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جب اسکول پہنچی تو سب شاگرد پہلے سے موجود تھے اور میرا انتظار کر رہے تھے۔ تب میں بھی جلدی سے اپنی نشست پر بیٹھ گئی اور اپنی کلاس لینے لگی۔ میں نفسیات کی پروفیسر تھی اور اس وقت ان تمام عورتوں کو پڑھانے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی جو کہ بہت کم تعلیم یافتہ تھیں، اور میرا کام ان عورتوں کو جدید دور کی تعلیم سے بہرہ کرنا تھا تاکہ وہ آج کے دور کے حساب سے ساری ضروری تعلیمات جانتی ہوں۔ ابھی مجھے کلاس کے لیے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا جب مجھے پرنسپل کا میسج ملا۔ وہ مجھے اپنے آفس میں بلوا رہے تھے اور چاہتے تھے کہ میں فوراً ان کے آفس پہنچوں۔ میں نے جب سے نوکری شروع کی تھی وہ پہلی بار تھا جب مجھے آفس میں طلب کیا گیا تھا۔ میں حیران پریشان تھی۔ پرنسپل کے آفس پہنچی تو وہاں ایک عربی پہلے سے موجود تھا۔ اس عربی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے سوالیہ نظروں سے پرنسپل کو دیکھا اور پوچھا کہ جی سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ تو مجھے دیکھ کر پرنسپل صاحب بولے کہ جی آئیے مس، یہ جناب آئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بیوی کو گھر جا کر پڑھائیں اور یہ آپ کو اچھی تنخواہ دیں گے، باقی کی تفصیل آپ ان سے لے لیں، میں اسکول کا راؤنڈ لگا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر پرنسپل صاحب آفس سے چلے گئے اور میں جہاں کی تہاں بیٹھ گئی۔ میں پرنسپل کو صاف انکار کرنا چاہتی تھی مگر انہوں نے تو میری سنی ہی نہیں اور اپنی سنا کر چلے گئے۔ تو میں اس عربی کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی وہ مجھ سے پہلے بولے۔ مجھے کہا کہ مس، میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے اسکول کے بعد وقت نکالنا بہت مشکل ہے مگر میری مجبوری ہے۔ میری بیوی اس حالت میں نہیں ہے کہ خود اسکول آ سکے اور اس کا تعلیم لینا بھی بہت ضروری ہے، اور وہ آپ خود چل کر دیکھ لیں گی، اور میں آپ کو اس کی اس اسکول سے ڈبل تنخواہ دوں گا۔ مجھے پرنسپل صاحب نے آپ کی تنخواہ بتا دی ہے، بس ایک بار آپ راضی ہو جائیں اور میرے ساتھ گھر چلیں۔ میں منہ کھولے اس عربی کی بات سن رہی تھی اور میں جو سوچ چکی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں اسکول کی ٹائمنگ کے بعد کسی کے گھر جا کر پڑھانے کی مصیبت گلے نہیں ڈالوں گی۔ اب اتنی اچھی تنخواہ کا سن کر میرا منہ کھل گیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس عربی کو انکار نہیں کر پائی تھی، کیونکہ جو تنخواہ وہ مجھے دینے کا بول رہا تھا اس سے تو میرے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے جو کہ یہاں اپنوں سے اتنی دور آ کر در بدر ہونے کے بعد بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اب اگر میں اس کے گھر جا کر پڑھاتی تو میرے سارے مسئلے چٹکیوں میں ختم ہو جاتے۔ تبھی اب میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اس کو ہاں کر دوں، مگر پھر خیال آیا کہ ایک دم سے ہاں نہیں کہتی، برا لگتا ہے۔ مگر جب اس عربی کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ غور سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میرے دیکھنے پر بولا کہ آپ انکار مت کرنا، میں جانتا ہوں آپ یہاں اپنا گھر چلانے کے لیے کمانے آئے ہیں اور میری دی ہوئی تنخواہ سے نہ صرف آپ کا گھر اچھا چلے گا بلکہ آپ اپنی ضروریات بھی آرام سے پورا کر سکتی ہیں، اور بدلے میں صرف 1 گھنٹہ میری بیوی کو پڑھانا ہوگا اور سواری کا بندوبست بھی میں کروں گا۔ آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ کی ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اس عربی کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جان چکا ہے۔ تب میں تھوڑی شرمندہ ہوئی تھی لیکن پھر میں نے بھی حامی بھر لی اور اس عربی کو بول دیا کہ وہ اسکول ٹائمنگ کے بعد مجھے گھر بلوا لے، میں اس کی بیوی کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو میری بات سن کر وہ جیسے کھل کر مسکرایا تھا اور میں نے بھی دل ہی دل میں سکھ کا سانس لیا تھا کہ بے شک گھر جا کر پڑھانا میرے لیے دوہرا عذاب تھا، اور دوسرا جان ملک میں رہتے ہوئے میں کسی پر اتنا بھروسہ نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے گھر جا کر پڑھانا شروع کر دوں، کیونکہ کسی کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا کہ کون کیسا ہے، اور پھر مزید یہ کہ یہاں میرا جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو اگر میں کسی مصیبت میں پڑ جاتی تو مجھے کوئی بچانے بھی نہ آتا۔ مگر اس بندے کو میں نے یہ سوچ کر ہاں کر دی کہ ایک تو اس کو پرنسپل صاحب نے مجھے اس کے گھر جا کر پڑھانے کو کہا تھا، یعنی وہ اعتبار کے قابل آدمی تھا، ورنہ کوئی پرنسپل اپنے اسکول کی ٹیچر کو ایسے کسی کے گھر نہیں بھیجتا، اور دوسرا وہ اپنی بیوی کو پڑھانے کی بات کر رہا تھا، یعنی وہ شادی شدہ ہے اور اس کے گھر جانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ غرض ایسی سوچیں پال کر میں نے خود کو پرسکون کیا۔ دوسرے لفظوں میں نے خود کو طرح طرح کے دلائل دے کر اس کے گھر جانے پر آمادہ کیا کہ اس کی بیوی کو پڑھانا میرے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ خیر، اس عربی کو حامی بھر کے میں اپنی کلاس میں چلی آئی اور کلاس لینے لگی، مگر لاشعور میں اس عربی اور اس کی بیوی کو سوچنے لگی۔
اس نے کہا تھا کہ اس کی بیوی اس قابل نہیں ہے کہ اسکول آ کر پڑھا سکے۔ تو ایسا کیا مسئلہ تھا اس کی بیوی کا کہ وہ اسکول نہیں آ سکتی تھی؟ اور دوسرا یہ کلاس تو بس اتنی ہی معمولی تھی کہ جدید دور کے رموز و اوقاف سے واقف کیا جا سکے، تو ایسے بھی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ اگر وہ اسکول نہیں آ سکتی تھی تو اس کا شوہر مجھے گھر میں پڑھانے کی خاطر بھاری رقم دینے کو تیار تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ عربی لوگ بہت امیر ہوتے ہیں اور اتنی رقم جس سے ہمارے پورے گھر چل جاتے ہیں وہ ان عربیوں کے لیے بہت معمولی رقم ہوتی ہے، اور پھر یقیناً اس کی بیوی اس کی پسندیدہ ہوگی، تبھی وہ اپنی بیوی کو گھر میں بھی پڑھانا چاہتا ہے۔ خیر میں نے ان سوچوں کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور اپنی توجہ کلاس کی طرف لگائی، مگر جانے کیوں میرا دھیان بار بار بھٹک کر اس عربی کی طرف جا رہا تھا، اور میرے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں اس کو ہاں کر کے میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ لیکن پھر ساتھ ہی اس بھاری رقم کا سوچ کر ہی میرے منہ میں پانی آ جاتا تھا، اور میں خود کو بہلانے لگتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں خود ہی فضول سوچ رہی ہوں۔ اور اس طرح کرتے کرتے میرے اسکول کا ٹائم ختم ہو گیا، اور جب میں اسکول سے نکلی تو وہ عربی پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ میں اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنا کوئی ڈرائیور بھیجے گا یا پھر میرے لیے کوئی کیب بک کرائے گا، مگر وہ تو خود ہی مجھے لینے آ پہنچا تھا۔ یہ دیکھ کر پہلی بار میں بری طرح گھبرا گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس عربی کا ساتھ جا کر میں غلطی کر بیٹھوں۔ مجھے سوچ میں گم پا کر وہ بولا کہ آئیے مس، گھبرائے نہیں، آج پہلا دن ہے اس لیے خود آیا ہوں، اور پھر میں نے اپنی بیوی کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں بھی کرنی ہیں اس لیے آج آپ کو خود لینے آ گیا۔ تو اس عربی کی بات سن کر میں نے بھی اللہ کا نام لیا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر میں دل میں اچھی خاصی گھبرائی ہوئی تھی، اور دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی دور گاڑی گئی ہوگی جب وہ عربی بولا کہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے معذرت، مگر میری بھی مجبوری تھی۔ میری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی ہے، اور اپنی اس معذوری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چڑچڑی اور بدمزاج ہو گئی ہے، اور بات بات پر لڑتی اور بدتمیزی کرتی ہے۔ میں اس کے لیے بہت پریشان تھا، کیونکہ اپنے کاروبار کی وجہ سے میں اس کو صحیح وقت نہیں دے سکتا۔ تب میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ نفسیات کی بہترین پروفیسر ہونے کی وجہ سے آپ کو لوگوں سے بات کرنے کا اور ان کا دل جیتنے کا ہنر خوب آتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیوی کو تعلیم دیں اور ساتھ ہی اس کو طریقے سے زندگی کی طرف لانے کی کوشش بھی کریں، اور آپ کو مجھ سے یا کسی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور رہی بات میری بیوی کی، تو میں نے اس لیے ہی آپ کو اس کو مزاج بتا دیا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ سروی کی بات سن کر میں بھی پرسکون ہو گئی کہ وہ واقعی اچھا انسان تھا، اور اپنی بیوی کی فکر میں ہی وہ مجھے اپنے گھر ٹیوشن دینے کی خواہش رکھتا تھا، اور ساتھ ہی مجھے اس کی بیوی پر رشک بھی آیا جسے اتنا اچھا شوہر ملا تھا۔ اور پھر 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی ایک عالیشان گھر کے سامنے رکی، اور پھر گیٹ کھلنے پر اندر داخل ہو گئی۔ میں اتنا بڑا گھر دیکھ کر مروب سی ہو گئی تھی، مگر خود کو کنٹرول میں رکھا اور بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کے امیرانہ ٹھاٹ باٹ سے متاثر ہوئی ہوں۔ پھر گاڑی ایک گیراج میں رکی اور میں اس عربی عورت کی ہمراہ ہی میں گاڑی سے اتری اور گھر کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی ویل چیئر پر ایک عورت بیٹھی تھی، اور اس کا حلیہ اور اس کی شکل دیکھ کر میں حیرت سے گنگ رہ گئی تھی، کیونکہ وہ عربی دیکھنے میں بالکل جوان مرد تھا، جبکہ وہ عورت خاصی عمر رسیدہ لگ رہی تھی۔ خیر میں نے اس طرح زیادہ توجہ نہیں دی، اور عربی کے متعارف کرانے پر اس کا بیوی کا سلام کیا، جس کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا، اور تند نظروں سے گھورتی رہی، اور پھر اس عربی کو کہا کہ کون ہے یہ اور تم اس کو کیوں لائے ہو؟ تو اپنی بیوی کی بات سن کر وہ ذرا سختی سے بولا کہ یہ ثانی ہے، تم کو پڑھانے آئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی چپ چاپ اپنی کلاس لیا کرو، اور جب تک تم کلاس لوگی میں یہیں بیٹھوں گا۔ تبھی اپنے شوہر کی بات سن کر وہ تلملاتی ہوئی میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں بظاہر ان دونوں کو نظر انداز کی اپنے بیگ کی تلاشی لے رہی تھی، مگر اندر ہی اندر شدید حیرت کا شکار تھی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ مجھے تو لگا تھا ان میاں بیوی کا آپس میں بہت پیار ہوگا، مگر ان دونوں کے درمیان تو عجیب سی سرد مہری محسوس ہوتی تھی۔ پھر اس عربی کے اشارہ کرنے پر میں نے اپنی کتابیں نکالی اور اس کی بیوی کو پڑھانے کے لیے سٹارٹ کیا، مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی کا رجحان پڑھائی کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ سرد سی نظروں کے ساتھ مجھے ہی گھور رہی تھی۔ لیکن اپنے
شوہر کی وجہ سے مجبوراً خاموش بیٹھی تھی۔ خیر میں نے اس معاملے میں زیادہ سوچنے کی زحمت نہیں دی اور پڑھانے میں لگی رہی، کیونکہ مجھے تو بس اپنی اس تنخواہ سے مطلب تھا جو مجھے ملنی تھی۔ اور پھر اسی طرح دن گزرنے لگے۔ روز اسکول ٹائمنگ کے بعد ڈرائیور مجھے لینے آ جاتا اور میں عربی کے گھر پڑھانے چلی جاتی، اور میں جتنا ٹائم اس کی بیوی کو پڑھاتی تھی وہ عربی اس گھنٹے میں وہیں موجود ہوتا تھا۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوتی مگر کچھ کہتی نہیں تھی، اور پھر میں بری طرح چونک گئی، کیونکہ کچھ روز سے میں دیکھ رہی تھی اس کی بیوی مجھے اشارے کرتی تھی کہ میں اس کے شوہر سے دور رہوں۔ پہلے تو میں نے اس کے اشاروں کو نظر انداز کیا، مگر اب وہ روز ہی اپنے شوہر سے نظر بچا کر مجھے اشارہ کرتی کہ میں اس سے دور رہوں۔ تو تب میں چونک گئی اور مجھے لگا کہ یقیناً کوئی گڑبڑ تھی اور کوئی مسئلہ ضرور تھا، جبھی وہ عورت مجھے اشارے دیتی تھی۔ اور اب میں نے غور کیا تو مجھے وہ عورت بری نہیں بلکہ مظلوم لگی تھی۔ تب میں ڈر گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ عربی آدمی ٹھیک نہیں تھا، کوئی گڑبڑ ضرور تھی، مگر اب میں مجبور تھی کیونکہ میں کانٹریکٹ سائن کر چکی تھی اور اس حساب سے 1 سال مجھے یہ نوکری کرنی تھی۔ میں دل ہی دل میں اپنی خیر کی دعائیں کرتی، جیسے تیسے اپنا وقت گزارنے لگی، اور پھر ایک روز وہ ہوا کہ جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور مجھ پر اس عربی کی حقیقت اتنی اچانک آشکار ہوئی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک روز جب میں اسکول سے فارغ ہوئی تو مجھ پر قیامت برپا ہو گئی کہ جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس وقت میں اس عربی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی تھی، اور تب مجبوراً میں نے اس عربی کا سہارا لیا اور اس سے مدد مانگی، تو اس عربی نے فوراً حامی بھر لی اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب میں مکمل طور پر اس عربی کے رحم و کرم پر تھی، اور تب میری روح فنا ہو گئی جب اس عربی نے پورے 4 گھنٹے میرے ساتھ۔ میں پاکستان کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ویسے تو میرے ابا کی نوکری اچھی تھی، مگر 7 بہنوں اور 2 بھائیوں کے باپ ہونے کی وجہ سے ان کی وہ نوکری بھی اتنی معمولی سی تھی کہ جس سے ہمارا گزارا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور مزید پریشانی یہ کہ میرے دونوں بھائی ہم 7 بہنوں کے بعد تھے، یعنی جب تک میرے بھائی پڑھ لکھ کر کمانے والے بن کر کچھ ہو جاتے تب تک میرے ابا کو اکیلے یہ 7 بوجھ پالنے تھے۔ یوں تو ابا ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے، مگر ان کے جھکے کندھے اور پریشان وجود چیخ چیخ ہمیں بتاتے تھے کہ وہ ہماری وجہ سے کتنے پریشان ہیں۔ اس وجہ سے میری بڑی تینوں بہنوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد مختلف کورس کر کے پھر گھر بیٹھے وہ ہنر آزما کر کمائی کرنے لگی تاکہ ابا کا بوجھ بانٹ سکیں۔ مگر ان کی نسبت میری سچ مختلف تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر آج میرے والدین تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں اور میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر لوں تو اس کے بعد میں بہترین کما کر ان کا آدھے سے زیادہ بوجھ ہلکا کر سکتی ہوں۔ اور اسی سوچ کے تحت میں نے پڑھائی کو اپنا شعار بنا لیا اور دن رات ایک کر کے محنت کرنے لگی، جس کے نتیجے میں میٹرک میں بورڈ ٹاپ کرنے پر مجھے اسکالرشپ مل گیا، اور یوں میری آگے کی پڑھائی مفت ہو گئی اور میں تعلیم کی منزلیں طے کرتی چلی گئی۔ اور پہلے جو میرے والدین میری پڑھائی کے شوق پر جیسے تیسے خاموش ہوئے تھے اور مجھے کچھ نہیں کہا کرتے تھے، اب میری کامیابی پر بہت خوش ہوتے تھے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں نے نفسیات کی ڈگری میں ماسٹرز کر لیا، اور میری بہترین کارکردگی کو دیکھتے ہوئے مجھے قطر میں جاب کی آفر ہوئی، اور ساتھ ہی PhD کرنے کا موقع بھی فراہم کیا گیا، جو کہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب میرے والدین نے بھی مجھے اجازت دے دی کہ یہ سب کچھ بالکل مفت میں ہو رہا تھا اور میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا تھا۔ اور اس طرح میں پاکستان کے معمولی علاقے سے اٹھ کر قطر پہنچ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ اب میں اپنے والدین کا بوجھ بانٹ سکوں گی اور ان کی پریشانی کا مداوع کر سکوں گی، کیونکہ ابھی تک مجھ سے بڑی ایک کا بھی رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ وجہ یہ کہ کوئی بھی اس گھر میں رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں جہیز کے نام پر پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی تھی، اور میری بیچاری بہنیں صبر سے بیٹھی اپنے اچھے وقت کا انتظار کر رہی تھی، اور اب میرے یہاں آ جانے پر یقیناً اچھا وقت بھی آ جانا تھا۔ مگر یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سوچتی تھی۔ مانا کہ میری PhD کی ڈگری مفت تھی، مگر باقی کے اخراجات مجھے خود ہی پورے کرنے تھے، اور اس کے لیے میری تنخواہ بس اتنی ہی تھی کہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے بعد اتنے بچتے جن سے بمشکل ہی گھر کا راشن پانی پورا ہوتا۔ تب میں بہت پریشان ہوتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ میرا رزق بڑھ جائے تاکہ میں اپنے والدین کا بوجھ ہلکا کر سکوں، اور پھر اللہ نے میری سن لی، اور کچھ ہی عرصے بعد
ایک عربی نے مجھے اپنے گھر آ کر پڑھانے کی آفر کی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی بیوی کو گھر جا کر پڑھاؤں، اور اس کی تنخواہ اتنی اچھی تھی کہ جو گھر بھیجنے پر آرام سے سارے مسئلے حل ہو جانے تھے، اور وہی میرے اس تنخواہ سے اس گھر کا نظام بہترین ہو گیا، اور نہ صرف میری بہنوں کے جہیز بننے لگے بلکہ مجھ سے چھوٹے بہن بھائیوں کا تعلیمی سلسلہ بھی آسان ہو گیا۔ تو میرے والدین بھی بہت خوش ہوئے اور مجھے بہت دعائیں دیں۔ میں بھی بہت خوش تھی، مگر کچھ روز سے مجھے اس عربی کی بیوی کے اشارے پریشان کر رہے تھے، اور مجھے وہم ستا رہا تھا کہ کہیں اس گھر میں نوکری کر کے میں غلط تو نہیں کر رہا تھا، کیونکہ عربی کی بیوی اپنے شوہر سے نظر بچا کر مجھے اس سے دور رہنے کا اشارہ دیتی تھی، اور اب اس کے اشاروں کی وجہ سے میں نے محسوس کیا کہ وہ عربی آدمی کچھ خراٹ سا ہے اور اپنی بیوی کو دبا کر رکھا ہوا ہے، جبکہ اس کی بیوی جو پہلے کچھ روز مجھے سرد مزاج اور بدتمیز لگتی تھی، وہ اب مظلوم لگنے لگی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی بیوی ساتھ کوئی ظلم ہوا ہو، جس وجہ سے وہ اتنی ٹوٹی بکھری رہتی تھی، اور شاید یہ ظلم کرنے والا اس کا شوہر ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے اپنے شوہر سے دور رہنے کا اشارہ کرتی تھی۔ اب میں نے بھی محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں جتنی دیر اس کی بیوی کو کلاس دیتی تھی، وہ عربی سارا ٹائم وہیں موجود رہتا تھا اور مسلسل چوکنا سا ہوتا تھا۔ نہ تو واقعی کوئی گڑبڑ تھی، کچھ ایسا تھا جو میں نہیں جانتی تھی، اور اب اس عربی کی بیوی مجھے خبردار کرنا چاہتی تھی، اور اب مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ جو بظاہر اتنا اچھا اور سلجھا ہوا دکھتا تھا، حقیقت میں ویسا نہیں تھا۔ تو ان باتوں سے میں بہت پریشان ہو گئی۔ پہلے ہی میرے والدین بہت پریشان رہتے تھے، اب میں اپنے گلے کوئی مصیبت ڈال کر اپنے گھر والوں کو مزید پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جیسے تیسے سال پورا ہو پھر میں یہ نوکری چھوڑ دوں گی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور مجھ پر اس عربی کی اصلیت بھی کھلنی تھی۔ تب ہی مجھ پر ایک روز قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہوا یوں کہ ایک روز جب میں اسکول میں بیٹھی اپنی کلاس لے رہی تھی تو اچانک سے پولیس آ گئی اور مجھے گرفتار دینے لگی۔ میں نے اس اچانک افتاد پر بہت بوکھلا گئی تھی اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ پولیس آخر مجھے کیوں گرفتار کرنا چاہتی تھی، اور جب یہی بات میں نے ان سے دریافت کی تو معلوم ہوا کہ مجھ پر چوری کا الزام تھا، کہ میں نے پرنسپل کے آفس سے ضروری ڈاکومنٹس چرائے ہیں۔ اپنے اوپر اتنا بڑا الزام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ پر اچانک اتنی بڑی مصیبت آن پڑے گی کہ جس سے چھٹکارا پانا بھی میرے لیے عذاب بن جائے گا، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں بہت روئی اور قسمیں کھائی کہ میں تو پرنسپل کے آفس گئی ہی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے کچھ چرایا ہے، وہ چاہیں تو میری تلاشی لے لیں، مگر کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا تھا، اور پرنسپل صاحب بضد تھا کہ میں ہی چور ہوں اور میں نے ہی وہ ڈاکیومنٹس چرائے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس پرنسپل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے پاس مضبوط گواہ موجود ہیں، اور پھر پرنسپل کے کہنے اور میری منت کرنے پر میرے بیگ کی تلاشی لی گئی، تو یہ جان کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اسکول کے وہ قیمتی ڈاکومنٹس میرے ہی بیگ سے برآمد ہوئے، جس سے میں چور ثابت ہو گئی۔ تب پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا اور میں ذلت اور شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ ہر کوئی مجھے کراہیت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور میں بے بسی کی انتہاؤں پر پہنچی ہوئی تھی، اور ابھی تک حیران تھی کہ میرے بیگ میں وہ ڈاکومنٹس کیسے آ گئے۔ یقیناً کسی نے میرے ساتھ دشمنی کی تھی، اور یہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرا کون دشمن ہو سکتا ہے۔ میں تو اس ملک میں انجان تھی اور کسی کو نہیں جانتی تھی، تو میرے ہی ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اور اب بات صرف چوری ثابت ہونے پر جیل جانے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ میری نوکری بھی ہاتھ سے جا چکی تھی، اور اب میں دوہری مصیبت میں پڑ چکی تھی، اور میرے بیچارے والدین کچھ جانتے بھی نہیں تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، اور یہی سوچیں دماغ کو کھائے جا رہی تھی، اور میں مسلسل قسمیں کھا کر یقین دہانی کرا رہی تھی کہ میں کچھ نہیں جانتی، نہ ہی میں نے چوری کی ہے۔ مگر پولیس نے میری کوئی بات نہیں سنی، اور مجھے پولیس وین میں بٹھایا۔ تب ایک پولیس والے کو مجھ پر ترس آیا، اور اس نے میرے کان میں کہا کہ اگر میں کسی کو جانتی ہوں تو وہ میری بات کرا دے گا۔ اس کی بات پر میں افسردہ ہوئی کہ میں تو کسی کو نہیں جانتی تھی، مگر پھر اچانک ہی مجھے اس عربی کا خیال آیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کو کال کی اور سب کچھ بتایا۔ تو میری بات سن کر اس نے کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں آ رہا ہوں۔ اور تب اس کی بات سن کر مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا، اور پھر یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میرے پولیس اسٹیشن پہنچنے تک وہ عربی بھی وہاں پہنچ چکا تھا، اور اس نے
میرے ساتھ پورے 4 گھنٹے اس تھانے میں گزارے تھے۔ اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر پولیس کو مجبور کر دیا کہ وہ مجھے حوالات میں بند بھی نہ کریں اور اس کیس کی اچھے سے تحقیق کریں اور سچائی تک جاننے کی کوشش کریں۔ اور اس عربی آدمی کے مجبور کرنے پر جب پولیس نے 4 گھنٹے مسلسل تفتیش کی تو سچائی سامنے آ گئی، جس نے میرے ساتھ ساتھ اس عربی کے بھی ہوش اڑا دیے تھے۔ سچائی یہ تھی کہ مجھ پر جھوٹا الزام لگانے والی اس عربی کی بیوی تھی، جس نے اسکول کی ایک ٹیچر کو بھاری رقم دے کر کہا کہ وہ اسکول کے قیمتی ڈاکومنٹ چرائے اور میرے بیگ میں ڈال دے، اور اس استانی نے اتنی کمال مہارت سے یہ سب کیا کہ میں کچھ جان ہی نہیں پائی اور اتنی بڑی پریشانی اٹھانی پڑی تھی، مگر اب سچائی کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ میری بجائے اس استانی کو گرفتار کیا گیا کہ اصل مجرم وہی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ عربی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا اور مجھ سے شرمندہ بھی کہ اس کی بیوی کی وجہ سے مجھے اتنی ذلت برداشت کرنی پڑی تھی، کیونکہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اب میں اس اسکول میں نوکری کرنے کے حق میں نہیں تھی کہ لوگوں کی سوالیہ نظریں مجھے چیتے جی مار دیتی، اور یہ سب اس کی بیوی کی وجہ سے ہوا۔ پھر گھر پہنچتے ہی مجھے اس عربی نے لاؤنج میں بٹھایا اور خود اپنی بیوی کے سر پر پہنچ گیا اور اس سے لڑنے لگا۔ ان کی آوازیں مجھ تک بآسانی پہنچ رہی تھی اور سچائی جان کر میں ششدر رہ گئی تھی۔ وہ عربی اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ میں پہلے بھی اپنے شک کی وجہ سے تم نے میرا جینا حرام کیے رکھا تھا، اور اسی شک کی وجہ سے تم نے اندھا دھند گاڑی ڈرائیو کر کے اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیا اور میرے لیے مصیبت بنا دی، مگر میں پھر بھی چپ رہا اور تمہارا خیال رکھتا رہا کہ تم میری بیوی ہو اور مجھے بہت عزیز ہو، مگر اس بار تم نے حد پار کر دی، اور میرے اتنا خیال رکھنے کے باوجود بھی تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی، اور یہاں گھر پر میری نظر رکھنے اور تم پر سختی کرنے کا تم نے یہ حل نکالا کہ اس کو اسکول میں بے عزت کر دیا اور جیل بھجوانے کی کوشش کی، صرف اس لیے کہ تمہارے دماغ میں پھر سے یہی بات آ رہی تھی کہ میرا اس استانی کے ساتھ کوئی چکر ہے، اور تمہاری وجہ سے اس بیچاری کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی اور مجھے بھی شرمندہ کرایا۔ اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں، تم تیار ہو جاؤ اپنے گھر جانے کے لیے، اب میں تمہیں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ عربی باہر آیا اور مجھے دیکھ کر شرمندہ سا بولا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میری بیوی کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا کہ آپ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا، کیونکہ ایک بار جیل کی بات ہو گئی ہے تو اب نئی نوکری ملنا بھی مشکل ہے، اور میں اس نقصان کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم بہت اچھی ہو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے گھر کا پورا ذمہ اٹھاؤں گا۔ جب تک پی ایچ ڈی نہیں کر لیتی تم پلیز مجھے موقع دو، اور میں صدمے اور دکھ سے لبریز تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس عربی کی بات سن کر پھر سے جی اٹھی تھی اور بنا سوچے سمجھے اس کو ہاں بول دی کہ اب کی بار تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ وہ اچھا انسان ہے، اور اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد میں اکیلے رہنے سے ڈر رہی تھی، اور ابھی میری بہنیں بمشکل رشتے آنے سے شروع ہوئے تھے، ایسے میں واپس پاکستان جا کر گھر والوں کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی، تو یہی ایک راستہ بچا تھا، اور مجھے امید تھی کہ سب کچھ جان لینے کے بعد میرے والدین بھی میرے فیصلے کو غلط نہیں سمجھیں گے۔